انبیاء، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، افغانیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، آسمان پہ لکھا کیا، لکھنا کیا اور پڑھنا کیا، ایک خواب جو دیکھا سید نے وہ آج تلک تابندہ ہے اس ملک کے گوشے گوشے میں، اس ملک کے چپے چپے میں، ہر کالج یونیورسٹی میں ایمان کی حرارت، ایمان کی حرارت، سید کی جمعیت، سید کی جمعیت، یہ وہ ہے جمعیت الطاف نگر میں، الطاف نگر میں، بٹوں کے گھر میں، یہ وہ ہے جمعیت، یہ وہ ہے جمعیت، افغان کے اندر، افغان کے اندر اپنے خون کو بہا کر سروں کی فصلیں کشمیر میں بہا کر، یہ وہ ہے جمعیت جس نے دیکھا ہے، جس نے پرکھا ہے، وہ جان گیا ہے، وہ مان گیا ہے، پہچان گیا ہے، سب یار بھی سن لے، اغیار بھی سن لے، اغیار بھی سن لے، یہ وہ ہے جمعیت، ماں سے پوچھا تو ممتا بولی، بہنوں سے پوچھا تو عصمت بولی، بھائیوں سے پوچھا تو غیرت بولی، جب باپ سے پوچھا، جب باپ سے پوچھا تو شفقت بولا، تو شفقت بولا، استاد بھی بولے، استاد بھی بولے، یہ وہ ہے جمعیت، اس رات کے اندر گولی بھی چلے گی، مقتل بھی سجے گا، مقتل بھی سجے گا، کیا پھر بھی کہوں گے، کیا پھر بھی لڑوں گے، کیا پھر بھی جیوں گے، کیا پھر بھی جیوں گے، شکیل کے بھائیوں، شکیل کے بھائیوں، سراج کے بیٹو، سراج کے بیٹو، کیا سوچ لیا ہے، کیا سوچ لیا ہے، جب سوچ لیا تو، جب سوچ لیا تو پھر ڈرنا کیسے، گھبرانا کیسے، گھبرانا کیسے، للکار کے بولو، للکار کے بولو، نعرہ تکبیر۔ ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان و سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم سراج الحق صاحب کو اپنے 71ویں سالانہ اجتماع برائے ارکان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ہمراہ سابق معاون معتمد عام حافظ اسرار احمد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، و سابق معاون معتمد عام کیسر شریف صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد قریشی بھائی سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد۔ امت مدہوش کو تو نے کیا بیدار ہے، تجھ سے وابستہ امید ملت نادار ہے، تو سپاہ سرفروزہ لشکر احرار ہے،
قافلہ سالار ہے تو برسر پیکار ہے زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جمعیت زندہ باد. ہر قدم پر ہر ڈگر پر دام تھے سیاد کے ہر قدم پر ہر ڈگر پر دام تھے سیاد کے آئے ہیں کردار یہاں فرعون کے شداد کے ہو گئے ناکام حرب ظلم و استبداد کے تو سنائے کلمہ حق سامنے جلاد کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت 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 زندہ باد. گونج ہے ہر سو فضا میں نعرہ تکبیر کی گونج محروم پھرتے ہیں یہاں کے پرت بھی سومناتوں کو چڑانے چل پڑے ہیں غزنوی زندیت زندہ باد. ہو گیا وقف جمعیت میرا فن میرا ہنر ہو گیا وقف جمعیت میرا فن میرا ہنر میں جمعیت کے ترانے گاؤں گا شام و سحر اے خدا افضال کی تو یہ دعا مقبول کر جان بھی جائے اگر تو جائے تیرے نام پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جمعیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جمعیت زندہ باد. ہو گیا وقف جمعیت میرا فن میرا ہنر. یہ ہمارے بھی احساسات ہیں جو جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج پہنچایا ہے اس کا ٹوٹل کریڈٹ جمعیت کو جاتا ہے. اور افضال صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے صحت دے کیا خوبصورت شعر انہوں نے تا حیات جو ہے وہ ایک شعر لکھ دیا ہے. ہو گیا وقف جمعیت میرا فن میرا ہنر ہو گیا وقف جمعیت میرا فن میرا ہنر میں جمعیت کے ترانے گاؤں گا شام و سحر اے خدا افضال کی تو یہ دعا مقبول کر جان بھی جائے اگر تو جائے تیرے نام پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جمعیت 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جمعیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جمعیت زندہ باد. تو
نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں کراچی سے خیبر تک، پاکستان بھر کے نوجوانوں کی، امت کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والے امیر جماعت اسلامی پاکستان و سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم سراج الحق صاحب کو کہ وہ آئے اور 71ویں سالانہ اجتماع برائے ارکان میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے اراکین جمعیت سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما خاتم الانبیاء، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کتنی سندر کتنی پیاری تنظیم و تحریک ہماری، اس پہ نچھاور جان ہماری، وحدت وحدت کا پرچار، سیدی کردار، مصطفی افکار، اخلاقی اقدار، اسلامی معیار، نفرت سے بیزار، الفت کا اظہار، تیرا میرا پیار، ٹیپو کی پکار، قاسم کی للکار، حیدر کی تلوار، کلیوں کی چٹخار، پھولوں کی مہکار، ایک روشن مینار، تیرا میرا پیار، ہر دم ہے تیار، ہر دم ہے بیدار، بزم وفا کا نام، صبر رضا کا کار، بڑھتے ہوئے اقدار، اللہ کا انعام، باطل میں کوہران، خیبر تک کشمیر، طلبہ کی زنجیر، ملت کی تقدیر، خوابوں کی تعبیر، فولادی چٹان، پولادی چٹان، خیبر تک کشمیر، طلبہ کی زنجیر، پنجابی پٹھان، سندھ بلوچستان، گلگت بلتستان، پورا پاکستان، پورا پاکستان، ہر کالج کی یاد، ہر کالج کی شان، ہر کالج کی جان، طلبہ کا ارمان، طلبہ کی پہچان، پورا پاکستان، عزم و استقلال، فکر و استدلال، فکر و استدلال، علم سے مالا مال، علم سے مالا مال، ظلم کے آگے ڈال، ظلم کے آگے ڈال، عزم و استقلال، فکر و استدلال، علم سے مالا مال، اپنی دعا افضال، اپنی دعا افضال، جی ہزاروں سال، جی ہزاروں سال، پڑھے ہزاروں سال، پڑھے ہزاروں سال، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، نعرہ تکبیر۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. برادر محترم شکیل احمد صاحب، محترم معتمد عام، قائدین اسلامی جمعیت طلبہ، میرے پرجوش پرعزم ہم قدم سربکف کارکنان ارکان اسلامی جمعیت طلبہ اور میرے بہت ہی پیارے اور مجھے بہت عزیز از جان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالانہ اجتماع کے انعقاد پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور جامعہ پنجاب جہاں کے سڑکوں، جہاں کی دیواروں، جہاں کے کلاس رومز اس مسجد سے ہمارے بہت سارے یادیں وابستہ ہیں، تو اس میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. میرے لیے سعادت ہے کہ ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو گھروں سے انقلاب کی تلاش میں نکلے ہیں، اور 8ویں کلاس میں جب میں خود طالب علم تھا تو اس انقلاب کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں. یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے شعوری طور پر دین کو قبول کیا ہے اور رضا الہی کی حصول کے لیے اپنے آپ کو ایک تنظیم کے حوالے کیا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ایک شاندار ماضی کی وارث جمعیت ہے. شاندار کسی مسلک کے لیے نہیں، آپ اور ہم سب اگر آج جمع ہے تو اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا. کائنات اللہ کے ہیں، زمین اس نے فرش بنایا، آسمان اس نے چھت بنایا، پہاڑ اس نے گاڑ دیے، سمندروں کو اس نے چلایا اور انسان کو خلیفہ بنایا. حکم اسی کا چلے گا. اس دنیا میں یہ نعرہ لگانے والا ایک آدمی ہو اور ساری انسانیت دوسرے طرف کھڑی ہو، یہ ایک آدمی کامیاب ہے، یہ ایک آدمی حق پر ہے. قیامت میں تو یہ سوال ہے ہی نہیں کہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. سوال یہی ہے کہ آپ نے اذان دی یا نہیں دی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، آپ نے حق کی گواہی دی یا نہیں دی. آج الحمدللہ یہی وہ کاروان ہے جو مشرق اور مغرب میں موجود ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ہر کونے پر موجود ہے کہ ان کا نعرہ یہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. اسلامی جمعیت طلبہ کتنی پیاری ہے، اس کا اندازہ آپ اس وقت کر سکیں گے جب آپ جمعیت سے فارغ ہو جائیں، جب آپ گلیوں اور کوچوں میں جائیں گے، جب آپ پھر کالج اور سکولز میں بھی جائیں گے اور یہ اجتماعیت آپ کو نہیں ملتی. آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ جس طرح آپ کی ماں مر گئی ہے، جس طرح ماں نے آپ کو چھوڑا ہے،
اس لیے لوگوں، اسلامی جمعیت طلبہ ہماری اس زمانے میں ایک معجزہ ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں نعیم صدیقی نے فرمایا تھا کہ وہ شاہ بلوط کی طرح تھے، جہاں بچے بھی آ کر کھیلتے تھے اور ان کو کہانی ملتی تھی، جہاں بوڑھے بھی آ کر بیٹھتے تھے اور ان کو جوانی ملتی تھی۔ یہ سید مودودی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا پودا لگایا کہ جس کے سایہ تلے آپ لوگ آج موجود ہیں، اور آپ جیسے لاکھوں لوگ آج اس دنیا میں اس شجر سایہ دار، اس شجر ثمربار کے سائے تلے موجود ہے۔ ان کو نصف العین ملا ہے، ان کو منزل ملا، ان کو ایک اچھی اجتماعیت نصیب ہوئی، ان کے دلوں کو اس جمعیت نے نور سے منور کیا، ان کو ایک عظیم مقصد کے خاطر تیار کیا۔ کتنا ہی تعریف کی جائے، کتنے ہی نعرے لگایا جائے، کتنے ہی کتابیں لکھی جائیں، پھر بھی اسلامی جمعیت طلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ بہرحال اقبال نے یہی فرمایا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اقبال نے فرمایا اگر جوان ہوں میرے قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یہی غیور نوجوان، یہی جسور نوجوان آج میرے سامنے ہے۔ میرے لیے آپ لوگوں کی یہ اجتماعیت پاکستان کے لیے، اس امت کے لیے ان چھپے ہوئے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ان پہاڑوں سے زیادہ بلندتر، سمندروں سے زیادہ وسیع۔ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ایٹم بم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم بھی ملکوں کو نہیں بچا سکتا۔ یہ تو رشیا کے ساتھ بھی موجود تھا، لیکن یہی نوجوان ہے جو وقت کا غزنوی بھی ہے، جو وقت کا ابدالی بھی ہے، جو وقت کا ابن قاسم بھی ہے، جو وقت کا امام غزالی بھی ہے، جو وقت کا اقبال بھی ہے، اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد، اور اس نے جو انقلاب کا نعرہ لگایا ہے اس انقلاب کے لیے چلنے والا، بڑھنے والا، لڑنے والا بھی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ گزشتہ صدی ایک عجیب صدی ہے، اس لیے کہ گزشتہ صدی میں عالم اسلام ایسا نہیں تھا۔ اتنا بڑا عالم اسلام خلافت کے خاتمے کے بعد عالمی چوروں نے اس کو تقسیم کیا۔ انڈیا پر انگریزوں کا قبضہ، مصر اور عراق پر برطانیہ کا قبضہ، ملیشیا پر ہالینڈ ولندیزیوں کا قبضہ، شام پر فرانسیسیوں کا قبضہ، اور اس طرح عالمی اسلام کو استعماری ممالک نے آپس میں تقسیم کیا تھا، اور استعماری ممالک نے ان ممالک پر قبضہ کر کے نہ صرف مسلمانوں کو یرغمال بنایا بلکہ ہماری سوچ کو بھی اغوا کیا تھا، دین کے تصورات کو بھی اغوا کیا تھا، ان کے انقلابیت کو بھی ختم کیا تھا۔ لیکن اللہ رحم فرمائے ان چند نفوس پر جو سید مودودی کے شکل میں، حسن البنا کی شکل میں، بدیع الزمان سید نورسی کی شکل میں، عمر مختار کی شکل میں، وہ پھر اٹھ گئے۔ انہوں نے پھر امت کو یہی پیغام دیا کہ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کے ورد کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ،
اسلام غلبے کا نام ہے، اسلام حکمرانی کا نام ہے، اسلام قیادت کا نام ہے، اسلام امامت کا نام ہے، اسلام خلافت کا نام ہے، اسلام رہنمائی کا نام ہے، اسلام روشنی ہے، اسلام ترقی ہے، اسلام آگے بڑھ کر دنیا کی انسانیت کی امامت کا نام ہے۔ یہ مغلوب ہونے کے لیے اور دوسروں کی پیچھے چلنے کے لیے اور ایک غلام زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، سکولز میں، مدارس میں ان لوگوں کے پیغام پہنچے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، لیکن سید مودودی پر الزام یہی تھا کہ آپ کا تعلق حسن البنا کے ساتھ ہے، اور حسن البنا پر الزام یہی تھا کہ آپ کا تعلق سید مودودی کے ساتھ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کم تھا، ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن قرآن اور سنت کے ساتھ ان دونوں کا تعلق تھا۔ اور ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت سے نوازا ہے کہ آج ساری دنیا میں ایک اسلامی گلوبل مارچ نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ سال اسلام آباد میں ہمارے پاس یورپی یونین کا سفیر آیا، فرانس کا تھا، اب تبادلہ ہوا ہے۔ اس نے بڑے دوستانہ ماحول میں مجھے بتایا کہ ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا پی ٹی آئی والے آتے ہیں، ان میں سے جو بھی آئیں گے وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارا نظام چلائے گا، وہ ہمارا نصاب تعلیم لے گا، وہ ہمارے بینکوں سے قرضہ لے گا، وہ ہمارے کلچر کو آگے بڑھائے گا۔ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے، اور بتایا یہ مقابلہ ہمارا اور آپ کا یہ مصر میں بھی ہے، یہ سوڈان میں بھی ہے، یہ تیونس میں بھی ہے، یہ دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ اور مجھے بتایا کہ یہ آپ کا کارنامہ ہوگا کہ ہمارے ان حملوں سے کس طرح اپنی تحریک کو، اپنے کارکن کو بچا کر آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا مقابلہ اور آپ کا یہ جاری رہے گا۔ میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابلیسی قوت کو بھی احساس ہے۔ ان دنوں میں سینٹ میں اکیلا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ 100 آدمی ہو، یا سینٹ میں ہو یا نہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا ہے۔ ادھر لاہور میں ضمن الیکشن میں ہم نے بہت کم ووٹ لیے تھے۔ چائنا کے سفیر آئے اور اس نے کہا ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی ضمنی الیکشن میں ہم نے بہت کم ووٹ لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بیوقوف ہوگا جو جماعت اسلامی کو ووٹوں کی ترازو میں تولنا چاہتے ہو۔ آپ ایک بین الاقوامی طاقت ہے، آپ ایک بین الاقوامی تحریک ہے، آپ کے ساتھ دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں ایک متبادل معاشی نظام ہے، ایک متبادل عدالتی نظام ہے، ایک متبادل سیاسی نظام ہے، ایک متبادل سماجی نظام ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ اسلامی تحریک کیا ہے۔ میرے دوستو، شاید ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے دشمن ہمیں خوب جانتا ہے، لیکن اس وقت ہم جس لمحے سے گزر رہے ہیں، چاروں طرف جب ہم دیکھتے ہیں دجالی فتنہ ہے، دجالی تہذیب ہے، دجالی نظام کے قائم کردہ حکومتیں ہیں، اور اس دجالی نظام کی تمام تر سربراہی اور قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ایک طرف ایجادات کیے ہیں، نت نئے اسلحے ایجاد کیے ہیں،
لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا کہ افغانستان میں جنگ کے دوران ایک میزائل متعارف ہوا کہ اس کا نام سٹنگر میزائل ہے. ابھی عراق کے لڑائی میں سکڈ میزائل سے لوگ آشنا ہو گئے, پیٹریاٹ میزائل سے لوگ آشنا ہو گئے, لیزر گائیڈڈ میزائل سے لوگ آشنا ہو گئے. تو اس دجالی نظام نے ایک طرف اسلحے کی بنیاد پر ساری دنیا کو خوف میں مبتلا کیا ہے, اور دوسرے طرف ساری دنیا کے معیشت کو اپنے قبضے میں لیا ہے. یہ ورلڈ بینک, یہ IMF, یہ ایشین بینک, یہ کیا ہے؟ یہ اس دجالی نظام کے کارندے ہیں, یہ ان کے علائے کار ہے. انہوں نے مل کر اس دنیا پر اس سودی نظام اسی طرح مسلط کیا ہے جس طرح شدت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سودی نظام پر یقین رکھتا ہے, سودی نظام چلاتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور اس سودی نظام کی برکت سے, سودی نظام کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے ہر انسان کے جیب کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے. اور آج ہمارے ملک میں بھی, آپ کے اس ملک میں بھی پیٹرول اور ڈیزل اور تیل اور بجلی اور گیس کی قیمت ان کا تعین وہی دجالی نظامی کرتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم کی بات آپ کو یاد ہوگا جس نے کہا کہ میں بھی ٹی وی اسکرین پہ دیکھتا ہوں کہ آج روپے کی قدر میں کمی آئی یا آج روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. یہ دجالی نظام ہے کہ دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے. کیسی آزاد دنیا ہے؟ یہ ایک فراڈ تصور ہے. آج اپنے فیس بک پر آپ برہان وانی کا نام لے کے, آپ شیخ یاسین کا نام لے کے, آپ حماس کا نام لے کے کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 99% دنیا کی میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے, عالمی دجالوں کا قبضہ ہے, تعلیمی نظام ان کے قبضے میں ہے. بچے ہمارے, سکولز ہمارے, اساتذہ ہمارے, نصاب کون تیار کرے گا؟ GTZ تیار کرے گا. نصاب وہ تیار کر کے ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں. اس لیے کہ تعلیمی نظام 100% ان کے قبضے میں ہے. اس طرح انہوں نے معاشرتی نظام کو بھی قبضے میں لیا ہے. ایک سیکولر نظام جس میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, انسان خود اپنا خدا ہے. خدا اگر ہے بھی تو یہ مسجد تک محدود رہے, چرچ تک محدود رہے, مندر تک محدود رہے, سنگاہ تک محدود رہے. لیکن اجتماعی معاملات میں نہ خدا کا کوئی تصور ہے, نہ قرآن کا کوئی تصور ہے, نہ پیغمبر کا کوئی تصور ہے, اور اپنی مرضی یہی اس کا خدا ہے. خواہشات کے تابعداری یہی ان کی منزل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حلال اور حرام کے فیصلے بھی اب وہ کرتے ہیں. کس سے حرام کیا ہے, حرام کیا ہے. ہم جنس پرستی آج حلال اور کر حرام, سود حلال یا حرام, یہ فیصلے بھی وہ کرتے ہیں. زنا ایک قبیح کام ہے, لیکن کیسا عجیب تصور دیا ہے کہ اگر زنا بالجبر ہو تو یہ بالکل ناجائز ہے, لیکن زنا بالرضا ہو تو یہ بالکل جائز ہے. اگر مرد مرد کے ساتھ شادی کرے مرضی کے ساتھ یہ جائز ہے, عورت عورت کے ساتھ شادی کرے تو یہ بھی جائز ہے. اس پورے نظام میں انہوں نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ جہاں اسلامی ممالک ہو تو اپنی مرضی سے نکاح اور طلاق کا اہتمام کرے یا وراثت میں اپنے بچوں کو حق دے. اس سے زیادہ اسلام صرف منبر سے لے کر مسجد کے گیٹ تک تو جائز ہے, لیکن باہر چوک اور چوراہوں میں, ایوانوں میں, عدالتوں میں, سیاست میں, حکومت میں مذہب کا کوئی تصور نہ ہو. میرے دوستو, اس دجالی نظام نے چاروں طرف سے 8 ارب انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے, اپنے قبضے میں لیا ہے. آپ کو یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں
کہ ہمارا مقابلہ یہاں کچھ سیاسی لیڈروں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، عالمی دجالی نظام کے ساتھ ہے۔ یہ جتنے بھی اسلامی دنیا کے ممالک اور ان کے حکمران ہیں، یہ تحریک اسلامی اور دجالی نظام کے اس جنگ میں، اس کشمکش اور اس مقابلے میں وہ دجالی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے ان ممالک میں اگر کئی حکومت بھی بنتی ہے وہ بھی عالمی دجالی ایجنٹ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اگر کہیں اپوزیشن بھی تو وہ بھی امریکہ کے ایجنٹ، اس لیے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے مٹھی سے باہر ہو یا اپوزیشن ان کی مٹھی سے باہر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہے اور یہ اپوزیشن ہے، لیکن اس دنیا اور اس اسلامی ممالک میں یہ دونوں ان کے ایڈوائس پر، یہ دونوں ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، انہی سے قرضے لیتے ہیں، انہی سے ایڈوائس لیتے ہیں، انہی سے پالیسیز لیتے ہیں، انہی کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، انہی کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کہا فلسطین پر کوئی مسلمان حکمران بات نہ کرے، خاموش ہو گئے، بہرے، گنگے، اندھے بن گئے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کوئی پارٹی اسلامی ممالک میں غزہ کے لوگوں کا ساتھ نہ دے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ عالمی استعمار کا یہی ایڈوائس تھا۔ میں گزشتہ دنوں قطر گیا، حماس کی لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی، اس نے مجھے بتایا کہ سراج بھائی ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ان دنوں تقریباً ان کے کوئی 14,000 لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کے اپنے خاندان کے کئی لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اس نے کہا روس کے لوگ آ کر انہوں نے تعزیت کی، چائنا کے لوگوں نے آ کر تعزیت کی، لیکن پاکستان کا کوئی سفیر ہمارے پاس نہیں آیا، وزیر خارجہ کا ٹیلی فون نہیں آیا، وزیر اعظم کا ٹیلی فون نہیں آیا، صدر پاکستان کا ٹیلی فون نہیں آیا، اس لیے کہ یہ امریکی غلام تھے اور غلام ہے۔ امریکی خوف کے وجہ سے انہوں نے حماس کی لیڈر کو تعزیت کے لیے بھی فون نہیں کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب چاروں طرف یہ صورتحال ہے پھر ہمارا کیا کام ہے، ہمارا پیغام کیا ہے؟ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسری جماعتوں کی طرح تمہیں اپنے بندے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو غلام بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس انسانیت کے لیے ہمارے ساتھ آزادی کا پیغام ہے، عزت کے ساتھ جینے کا پیغام ہے، اور وہ پیغام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کے بندے بنو اور ہزاروں خدایوں سے تمہیں نجات ملے گی۔ یہ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر موجود تھے، تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ غریب لوگ تھے، ہم آپ کو صدقات خیرات دیتے تھے، آپ کے خون سے کبھی ہم نے اپنے تلوار کو خون آلود کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، آپ کے زمین کو اپنے قبضے میں لینے کا بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ قبضہ کر کے اس کا کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہیں، آپ واپس جائیں۔ حضرت ربیع نے بہت خوبصورت انداز میں پیغام دیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ انہوں نے کہا ہم بندوں کے بندگی سے آزاد کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے بندگی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی پیغام ہے کہ لوگوں، آپ کس کے بندے بن گئے ہیں؟ چودھریوں کے، خوانین کے، اوڈیروں کے، ظالم سرداروں کے، کرپٹ سرمایہ داروں کے، چور ٹھیکیداروں کے آپ بندے بن گئے ہیں۔ جماعت اسلامی، اسلامی تحریک، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو اللہ کی بندگی میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بندگی
اس میں معاشی خوشحالی ہے، اللہ کی بندگی میں دنیا کی ترقی ہے۔ حضرت نوح کے الفاظ میں، میرے الفاظ نہیں ہے، سورہ نوح میں حضرت نوح کے الفاظ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے لوگو توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا۔ خوشخبری ہے رحمت کی بارش کی۔ اور پھر حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہاری افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، تمہاری معیشت بہتر ہوگی، تمہاری اریگیشن بہتر ہوگی اور تمہاری زراعت بہتر ہوگی۔ آج بھی ہمارے یہی مسائل ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارا اریگیشن کا نظام تباہ ہو گیا ہے، ہماری زراعت تباہ ہو گئی ہے۔ سب کچھ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسان محنت کرتا ہے اور بھوکا سوتا ہے، مزدور محنت کرتا ہے اور بھوکا سوتا ہے، طالب علم ڈگری ہولڈر گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے پھر بھی بے روزگار ہو جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل یہی ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر آپ افرادی قوت چاہتے ہیں، معیشت بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، زراعت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اریگیشن کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمارا پیغام یہی ہے۔ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، چنگی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بڑی بات کس کی، اچھی بات کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جتنا جلد ہماری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب مسجد میں آ کر سجدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب اللہ کے نظام کو قبول کرنا ہے، اللہ کا معاشی نظام، اللہ کا دیا ہوا سیاسی نظام، اللہ کا دیا ہوا عدالتی نظام جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں قرآن موجود ہے؟ کیا ہماری چیف جسٹس کے ہاتھوں میں قرآن کبھی نظر آیا ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ مایوس ہیں، اور مایوسی پہ لانا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس امت کو شیطان سے اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں سے ہے جو اس امت کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس امت کا مستقبل بالکل روشن ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصر من اللہ و فتح قریب، اس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ فتح قریب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کی طرح اس کو بھی پردوں میں بن رکھا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا پھر امتحان نہ ہے، پھر تو امتحان نہ ہوا۔ کب رحمت کے دروازے کھل کر فتح اور کامیابی کے طرف۔ لیکن مومن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ یاد ہے آپ کو کہ جب حضور نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور غار ثور میں پناہ لی اور سراقہ گرفتار کرنے گئے، وہ سامنے کھڑے تھے تو نبی مہربان نے ان سے فرمایا کیف بکا اذا لبست سورایا کسرا، اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے دونوں کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے پوچھا کہ کسرا ابن ہرمز، کیا وہ جو ایران کا کسرا ہے ان کے کنگن؟ نبی مہربان نے فرمایا کہ نعم، وہی کنگن کی بات میں کرتا ہوں۔ اس کو یقین ہوا اور نبی مہربان سے درخواست کی کہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دو۔ تاریخ گواہی دیتی ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لمحوں میں قلم موجود تھا، سفر میں موجود تھا، اور انہوں نے لکھ کر ان کو ضمانت دی۔ آپ کو لمحہ یاد ہے کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور لوگ مایوس تھے، اور جب اس نے فرمایا کہ روم اور پارس کے تخت و تاج کو میں مسلمانوں کے قدموں میں دیکھتا ہوں، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، لیکن نبی مہربان نے فرمایا کہ میں نے جس پتھر کو توڑا ہے اس پتھر کے دراڑوں سے جو شعلے بلند ہو گئے ہیں، ان شعلوں کے روشنی میں میں نے کسرا کے محلات کو دیکھے ہیں۔ جو سچے تھے انہوں نے اس تصدیق کی۔ میرے بھائیوں، یہ حق ہے، اس کو ضرور غالب آنا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم اس حق کے طرف جانے میں لگا دے۔ چاروں طرف ایک گلوبل مارچ جاری ہے، بعض تحریکیں 2 قدم آگے ہیں، 2 قدم پیچھے ہیں، لیکن یہ انقلاب آ کر رہے گا۔ لیکن میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ انقلاب اب ہماری انتظار میں ہے۔ اور آج کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں گزشتہ دنوں میں ایران گیا، انقلاب کا پوچھا کیسے آیا، وہ مجھے بہشت زہرا لے گئے، وہاں 80,000 انقلاب کے شہداء پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا انقلاب ہم نے نہیں لایا ہے، انقلاب ان لوگوں نے لایا ہے۔ وہاں چھوٹے بچوں کے قبریں بھی، نوجوانوں کے بھی، علماء کرام کے بھی۔ ایران اگر انقلاب سے مستفید ہو رہا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ جو بندگی ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اقبال نے فرمایا، اللہ سے مخاطب ہے کہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے۔ اے میرے رب، خدائی کیا ہے؟ یہ خشک اور تر کا یعنی بحر و بر کا انتظام ہے، اور یہ انتظام کرنا یہ تو درد سر ہے۔ اللہ سے فرماتا ہے یہ خدائی کرنا درد سر ہے، لیکن پھر فرماتا ہے کہ اے میرے رب، خدائی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن خدائی کرنے سے زیادہ مشکل کام بندگی ہے۔ خدائی درد سر ہے لیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اے میرے رب، خدائی کرنا درد سر ہے، لیکن یہ جو بندگی ہے یہ درد جگر ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی بات بتائی تھی، ان ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج آپ کے لیے وہی آواز زندہ ہے۔ آپ کو سننا چاہیے کہ جب چاروں طرف سے عہد میں حضور پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، تیر آ رہے تھے، حضور زخمی تھے، دندان شہید ہو گئے تھے، نبی مہربان نے حضرت سعد سے فرمایا، یا سعدو ارمی فداک ابی و امی، اے میرے سعد، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، تیر چلانا، حق کے حفاظت کرنا۔ یہ سعد ایک نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے سعد کے لیے پیغام ہے۔ اور لوگوں دیکھیے، محسن انسانیت فرماتے ہیں، اے سعد، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، اے سعد، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو۔ آج سعد کے بھائیوں سے میں نے کہنا یہی ہے کہ ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلانا، مقابلہ کرنا، دشمن کو چیلنج کرنا، میدان نہ چھوڑنا، آگے بڑھنا، مایوس کرنے والوں کو امید کی شمع دلانا۔ حق تمہارے ساتھ ہے، کامیابی تمہارے انتظار میں ہے۔ اپنے سپوں کو ٹھیک کر لے، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر لے، گلی گلی اور کوچی کوچے میں اپنی تنظیم کو مستحکم کر لے،
जवानों से कहना चाहता हूं कि जो 13 साल का नौजवान बच्चा इस वक्त स्कूल में है, 5 साल बाद उसने वोटर बनना है। हमने उस पर काम करना है। 2028 में वो वोटर बनेगा। जो आज 8 साल का बच्चा है, 2033 में वो वोटर बनेगा। अगर इस मुल्क में मुकाबला तोप का और टैंक का नहीं है और वोट का मुकाबला है, बंदूक का मुकाबला नहीं है, फिर उन पर फोकस करने की जरूरत है। एक जमाना था, हमने भी बड़े दलाइल दिए हैं और बड़े मुनाजरे किए हैं कि जमात इस्लामी अदालत के फैसले के मुताबिक एक और जमात है और इस्लामी जमीयत तलबा की तो अपनी दस्तूर है, अपनी रिवायात, ये सारी जगह, ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक ही सही, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक हिकमत अमली है। इस्लामी तहरीक है। वो स्कूल्स में हो, वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, ख्वातीन में हो या किसी और शोबे में, वो हिकमत अमली ही है। घर के एक आदमी अगर दुकान पर जाकर बैठता है, दूसरा आदमी अगर खेत में हल चलाता है, माँ और बहन अगर घर में खिदमत करती है, घर एक है, सब ने मिलकर उस घर को चलाना है। और अगर उनमें से कोई ये कहता है कि वो अलहदा है और मैं अलहदा हूं, वो घर नहीं चलेगा। इसलिए इस्लामी तहरीक इस दुनिया में भी एक है और यहां भी एक है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके चेहरों को देखकर, आपके नारों को सुनकर, आपके आंखों की इन शरारों को देखकर मैं यही बात आज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो हुकूमत कायम हो गई है, ये आखिरी हुकूमत है। इसके बाद आपकी बारी आने वाली है इंशाअल्लाह। ये जो कब्जा ग्रुप है, आप यकीन करें मेरे भाइयों, ये सियासी जमातें नहीं हैं। तो सुन लो नौजवानों, इनके चेहरों को देखो। लोगों, इनके चेहरों को देखो, इनके मस्नुई मुस्कुराहटों को देखो। ये चेहरे सियासत के मैदान में इंशाअल्लाह आपको फिर कभी नजर नहीं आएंगे। ये कब्जा ग्रुप है, ये हाईजैकर है। आज भी मैं चैलेंज करता हूं और कल भी मैंने चैलेंज किया था कि अगर एक लम्हे के लिए एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर पर ना हो, आलमी एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट इनको ना हो, खुदा की कसम ये लोग गलियों और कूचों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है।
لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ جعلی حکومت، جعلی اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے اور بڑے، یہ تو کسی ایشو پر ان کا ویژن ہی نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے کشمیر کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے آپیا کو واپس لانے کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے فلسطین کے آزادی کے لیے؟ لوگوں، میری بات سنیں۔ یہ جواب تو دے دینا کہ اس قوم کو اگر اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی سے نوازا ہے، پھر ان کی وجہ سے 80,000 ارب کے قرضے کیوں؟ ان کی وجہ سے 2.25 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے محروم کیوں؟ ان کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان کیوں؟ انگریز نے بھی اس دھرتی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان سیاسی ہائی جیکروں نے اس ملک کو پہنچایا ہے۔ انگریز سے لاکھ اختلاف سہی، انہوں نے تورخم تک ریل کی پٹڑی پہنچائی تھی، انہوں نے وہ پٹڑیاں کاڑ کر بیچ کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ یہ بے صلاحیت لوگ ہیں جو حکومتیں ایک سٹل مل نہیں چلا سکتی، ایک PIA کو نہیں چلا سکتے، ایک ہوٹل 1000 کمروں پر مشتمل روز ویلٹ امریکہ کے سب سے خوبصورت ترین اور مہنگا ترین جگہ 100 سٹوریز، اس کو بھی بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج یہ لوگ دوبارہ اس قوم پر مسلط کیے گئے، ان کا جواب دینا پڑے گا۔ پرسوں کچھ دن پہلے لوگوں کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف کہتے تھے میں زرداری کو گھسیٹوں گا، اور زرداری صاحب کہتے تھے میں شہباز شریف کو گھسیٹوں گا، میں کہتا ہوں عوام اب دونوں کو گھسیٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نظام نوجوانوں، یہ جو حکومت بنی ہے یہ چند مہینوں کا مہمان، یہ دھڑام سے گرنے والی ہے اور اس ملبے کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے جیبوں میں ابھی سے امریکے اور برطانیہ کے ویزے موجود ہے، یہ ڈبل کشتیوں کے سوار ہے، یہ مزے لینے یہاں آتے ہیں اور جب چھٹی ہو جائے پھر ادھر جاتے ہیں۔
میں آج نوجوانوں کے سامنے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے 2018 میں بھی 2024 میں بھی اس قوم کو بغیر کسی وجہ کے قطاروں میں کھڑا کر کے ایک بڑا مذاق الیکشن کے نام سے کرایا ہے، یہ قوم اب حساب کتاب کرنا چاہتی ہے، یہ قوم حساب کتاب کرنا جانتی ہے۔ یہ جو تکون ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ جاگیرداروں کا اور کرپٹ بیوروکریسی اور سرمایہ داروں کا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو قربانیوں کے بدلے پاکستان ملا ہے، یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ کبھی ایک چور اور کبھی دوسرے چور اس پر مسلط کیا جائے۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، اداروں کو تباہ کیا، عدالتی نظام کو تباہ کیا۔ بے ہمت لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم کو کبھی خوشحالی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں آج پھر کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیں اگر قومی اسمبلی میں سیٹ نہیں دیے گئے، مجھے اندازہ تھا کہ جب غزہ پر حملہ ہوا 7 اکتوبر کو ہم نے تمام سرگرمیاں ترک کر کے حماس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ایران، ترکی کا اور اسلامی دنیا کا دورہ کیا، حماس کی لیڈرشپ کو ادھر بلایا۔ شیطان نے یہی سوچا کہ اگر ان کو کوئی جگہ ملی تو یہ لوگ ایوانوں میں بھی ہمارا مقابلہ کریں گے، لیکن مجھے شاید اس میں کامیابی نظر آتا ہے کہ جس طرح صلح حدیبیہ ہوا تو کچھ لوگ رو رہے تھے، لیکن اللہ نے وحی نازل کی کہ یہ فتح مبین ہے تمہارے لیے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے 2-4 لوگ کامیاب ہوتے، ہم بڑے اطمینان سے کہتے کہ چلے اب مزید کام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان گلیوں اور کوچوں میں ان کے خلاف لڑیں گے، ہم ان گلیوں اور کوچوں میں قوم کے ترجمانی کریں گے۔ اور اگر کسی کو یہ الزام ہے تو آج میں چیلنج کرتا ہوں، چل ان کالجز یونیورسٹیوں میں الیکشن کا اعلان تو کر لینا تاکہ پتہ چلے کہ نوجوان کس کے ساتھ ہے۔ میں بہت پوری طرح قلبی اطمینان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا دور یہ جماعت اسلامی کا ہے، آنے والا زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ یہ ظلم اور جبر اور جہل کے سفیر، یہ جہل کے نمائندے، یہ سود کے کاروباری، یہ امریکی ایجنٹ، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے، ہم انشاءاللہ ان کی سیاست کو ہم پاکستان کی گلیوں اور کوچوں میں دفنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے توانا آوازیں، ایسے پرجوش نوجوان، ایسے پرعزم اور صالح نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ان کا بھی اور ان کے آقا جس طرح ان کو امریکہ کو